السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے مساجد کے احکامات کے بارے میں کہ مسجد کی کیا فضیلت ہے۔ سب سے پہلے جتنی بھی پچھلی امتیں گزر چکی ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کے لیے خاص جگہ مقرر کی ہوئی تھی۔ وہ اپنی اس عبادت گاہ کے علاوہ کہیں پہ اپنی نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اللہ کے نبی کو یہ فضیلت بخشی گئی ہے کہ آپ کے لیے ساری زمین کو مسجد قرار دیا گیا ہے سوائے چند ایک جگہوں کے۔ تو اللہ کے نبی نے خود اس بارے میں فرمایا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور مٹی کو پاک کرنے والا بنا دیا گیا ہے، لہذا جہاں کہیں بھی نماز کا وقت آئے ادا کر لیں آپ۔ اگر کوئی انسان زمیندار ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، اسٹیشن پہ ہے، اڈے پہ ہے، تو کسی بھی جگہ پہ ہے تو وہ اپنے نماز کا وقت ہو گیا ہے تو وہاں پہ وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کو فضیلت دی گئی اور ہمیں سہولت دی گئی ہے۔ اور جو دو تین جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پہ منع کیا گیا قبرستان، وہاں پہ نماز نہیں پڑھنی، حمام جہاں پہ یہ نائی وغیرہ جس کی دکان ہم کہتے ہیں وہاں پہ نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اور اونٹوں کا باڑہ جہاں پہ اونٹ وغیرہ باندھے جاتے ہیں۔ تو ان تین جگہوں کے علاوہ باقی واش روم وغیرہ ہے، کوڑا ہے، ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ منع ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ جہاں بھی ہے زمین صاف ہے تو آپ وہاں پہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ باقی نماز کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد بنائے اور اس کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ دنیا میں رہتے ہوئے چاہے پوری مسجد بنائیں، چاہے مسجد میں حصہ ڈلوائیں، چاہے کچھ ایک اینٹ لگوائیں، چاہے ایک سیمنٹ بوری دیں، تو جتنا بھی آپ اپنی توفیق کے مطابق، طاقت کے مطابق اس میں حصہ ڈالیں گے تو لیکن اللہ کے ہاں اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ کو برابر ہی اجر ملے گا اور جنت میں آپ اللہ کو گھر عطا فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو مسجدیں بہت پسند ہیں، بہت محبوب ہیں، اور بازار انتہائی ناپسند ہیں۔ تو اگر انسان نے فضول میں بازار جانے سے منع فرمایا گیا ہے، اگر آپ ظاہر ہے کاروبار کے لیے، کام کاج کے لیے جانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو فضول بیٹھنا بغیر اس میں کسی مقصد کے لیے بازار میں بیٹھ کے گپے لگانا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو انسان کا دل مسجد میں لگنا چاہیے بجائے کہ بازار میں لگے۔ آگے اللہ کے نبی نے ایک حکم دیا ہے کہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جس کے علاوہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ دوسری جگہ پہ سفر اختیار نہ کرو۔ دور دراز میں اگر زائرین حاضرین جاتے ہیں تو کوشش کریں ان 3 مساجد کی طرف سفر کریں، تو ان مساجد کی طرف سفر کرنا آپ کے لیے باعث ثواب ہوگا۔ باقی یہاں جہاں آپ اپنے شوق سے جاتے ہیں وہ اپنے شوق کے لیے جائیں گے، ثواب نہیں ہوگا۔ ان میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ 3 مساجد، ایک مسجد حرام ہے جس کو ہم خانہ کعبہ کہا جاتا ہے مکہ کے اندر، اس کی طرف سفر کرنا باعث ثواب ہے۔ جو تکلیفیں آپ کو راستے میں آئیں گی وہ آپ کے لیے ثواب کا باعث بنیں گی۔ دوسرا مسجد اقصیٰ فلسطین میں جو موجود ہے اس کی طرف سفر کرنا، وہاں پہ جانا وہ بھی باعث ثواب ہے۔ تیسرا مسجد نبوی۔ یہ 3 مساجد ہیں، ان 3 مساجد میں کی طرف جانے میں آپ کو ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے دوسری جگہوں پہ جانے سے منع فرمایا ہے۔ باقی نماز پڑھنے کے لیے ظاہر ہے وہ تو ہمیں کہیں نہ کہیں جانا ہی ہے اپنے اپنے علاقوں میں، لیکن کسی دوسرے ملک میں ہم جائیں مساجد کی زیارت کے لیے تو بہتر ہے کہ آپ ان 3 مساجد کی طرف سفر کریں۔ پھر ان مساجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر مسجد حرام جسے ہم کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک نماز جو پڑھتا ہے وہاں پہ دوسری مساجد کی 1,00,000 نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، آپ ایک نماز پڑھیں گے تو دوسری مساجد میں 1,00,000 نمازیں پڑھیں، اس سے زیادہ فضیلت والی مسجد حرام والی نماز ہوگی آپ کی۔ اسی طرح مسجد نبوی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں ایک نماز دوسری مساجد کی 1,000 نمازوں سے بہتر ہے سوائے خانہ کعبہ کے۔ اب خانہ کعبہ کی فضیلت تو علیحدہ ہے ہی ہے، پیچھے پڑھ لی ہم نے، تو مسجد نبوی میں باقی مسجدوں کے علاوہ 1,000 نمازوں سے زیادہ فضیلت ملے گی۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے مسجد قباء، اس کی بھی فضیلت اللہ کے نبی نے فرمائی ہے
آپ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے گھر میں وضو کیا پھر مسجد قباء گیا اور وہاں نماز پڑھی تو اس کو عمرے کے برابر اجر ملے گا۔ سبحان اللہ، ایک عمرہ کرنے کا اجر ملے گا۔ تو عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہفتے کو مسجد قباء میں پیدل یا سوار ہو کر جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ اس لیے کیا تھا کہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ تو ان کے پاس خانہ کعبہ موجود تھا، وہ وہاں پہ اپنا عمرہ کر لیتے تھے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عمرے کے جتنے بھی اراکین ہیں، مناسک ہیں، وہ سارے مکہ کے اندر ہی ہیں، وہیں پہ مکمل ہو جاتا ہے عمرہ۔ تو جو مدینے کے لوگ تھے پھر انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہم تو بار بار نہیں جا سکتے، وہاں مکہ دور ہے، اس وقت کوئی اتنا راستے کا بھی جو پریشانی تھی، نہ سواری کی تھی۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کے لیے پھر یہ ایک پیکج دیا تھا کہ جب آپ قباء مسجد کے اندر 2 رکعت نماز جو پڑھیں گے وہ آپ کو ایک عمرے کے برابر جو ہے وہ ثواب مل جائے گا۔ تو عمرہ جو فرض ہے وہ تو وہیں پہ ادا ہوگا، لیکن اس کے برابر ایک ثواب ہے وہ یہاں پہ مل جائے گا۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مسجد سے متعلق اور احکامات جو ہیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں۔